الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی 51 آیتیں بیان ہو چکی ہیں، 52ویں آیت سے آج گفتگو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آؤ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اب بنی اسرائیل نے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، ان کی پوجا کرنے لگ گئے تھے، تو یہ ان سے گناہ ہوا تھا۔ اب اس گناہ کا کفارہ کیسے ادا کیا جائے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا، لیکن معافی کیسی ہوگی؟ کہ اللہ نے فرمایا کہ اب تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، قتل کرو، یعنی جس نے پوجا نہیں کی ہے وہ پوجا کرنے والے کو قتل کرے۔ صبح سے شام تک 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، روئے کہ مولا اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اب بس کرو، جو قتل ہو گئے ہیں وہ شہید ہو گئے، جو قتل ہو گئے ہیں وہ شہید ہو گئے۔ یہ قتل ہونا ان کا کفارہ ہے، گناہوں کی سزا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا، اور فرمایا اللہ کہ وہی بہتر بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی اور تم ظالم تھے، اور اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی۔ تو معافی دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس میں عفو کا لفظ ارشاد فرمایا تھا۔ عفو کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ کی صورت یہ ہے کہ اب تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی ہے وہ پرستش کرنے والوں کو قتل کرے، جس نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں، اور مجرم برضا و تسلیم سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں۔ جو مجرم ہیں، جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے، تو وہ اب لڑائی جھگڑے پہ نہ اتر آئیں کہ ہم کیسے قتل ہو جائیں، ہم نہیں قتل ہوں گے، ایسا نہیں، بلکہ برضا و تسلیم خدا کے سامنے سر جھکا کر کے خاموشی کے ساتھ قتل ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ مسئلہ بیان کر دیا لوگوں کے سامنے۔
تو ایسا نہیں کہ وہ لوگ ناراض ہو گئے، وہ لوگ راضی بھی ہو گئے کہ دنیا میں جو سزا مل جائے وہ ٹھیک ہے، آخرت میں ملے گی تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ تو وہ لوگ راضی ہو گئے کہ ہاں ہم نے جرم کیا، ہمیں جرم کی سزا دی جائے۔ تو جب دونوں راضی ہو گئے تو کہتے ہیں کہ صبح سے شام تک 70,000 قتل ہو گئے، 70,000 قتل ہو گئے۔ تب حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام بتضرع و زاری بارگاہ حق کی طرف ملتجی ہوئے، خدا کی بارگاہ میں جھک گئے، مولا اب کیا کیا جائے، 70,000 لوگ تو قتل ہو چکے ہیں۔ تو وحی آئی، اللہ کا حکم آیا کہ جو قتل ہو چکے شہید ہوئے اور باقی کو معاف کر دیا گیا۔ ابھی تک جتنے قتل ہو گئے ہیں وہ شہید ہو گئے، اور باقی جو بچ گئے ہیں قتل ہونے سے ان کو معاف کر دیا گیا، کہ چونکہ انہوں نے اکڑ نہیں دکھائی، غرور نہیں، گھمنڈ نہیں دکھایا، بلکہ انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا، تو جو قتل ہو گئے وہ شہید ہو گئے، اور جو بچ گئے ان کی معافی قبول ہو گئی۔ اس طریقے سے ان میں قاتل و مقتول سب جنتی ہیں، قاتل بھی جنتی، مقتول بھی جنتی، جس نے قتل کیا وہ بھی جنتی، اور جو قتل ہو گیا وہ بھی جنتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا، تو اس کے اوپر سارے راضی ہو گئے، تو دونوں جنتی ہوئے۔ اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ شرک سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے شرک کیا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہی ہے۔ مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ جو اسلام سے پھر جائے اس کی سزا قتل ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت قتل و خون ریزی سے سخت تر جرم ہے۔ قتل کے جرم سے زیادہ بڑا جرم کیا ہے؟ خدا کے ساتھ کسی کے شریک کرنا، خدا سے بغاوت کرنا۔ تو فائدہ گوشالہ بنا کر پوجنے میں بنی اسرائیل کے لیے جرم ہے، گوشالہ بنا کر پوجنے میں بنی اسرائیل کے لیے کئی جرم تھے۔ بچھڑا بنا کر کے بنی اسرائیل نے جو پوجا شروع کی تھی، اس میں ایک گناہ نہیں تھا کہ چلو چھوڑ دیا جائے، ایک گناہ کے ساتھ کئی سارے گناہ شامل تھے۔ وہ کیا تھا؟ کہتے ہیں سب سے ایک تو تصویر سازی کی جو حرام ہے، ایک تو بچھڑے کی تصویر بنائی، اصلی میں تو بچھڑا نہیں تھا، وہ پتھر کا بنا لیا، تو اب یہ تصویر بنائی جو حرام تھی، تو ایک تو یہ جرم ہوا، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام خلیفہ بنا کر گئے تھے، تو حضرت ہارون کی بات ماننی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے مانی نہیں، نافرمانی کی۔ اور تیسرا جرم یہ کیا کہ گوشالہ کو پوج کر مشرک ہو گئے، خدا کے ساتھ کسی کو شریک کر دے تو مشرک ہو گئے۔ تو یہ جو ظلم تھا، یہ ظلم جو اتنے سارے جرم کیے انہوں نے، یہ ظلم آل فرعون کے مظالم سے بھی زیادہ شدید ہے، کہ اس میں ایمان تو سلامت تھا، فرعون کے دربار ایمان تو سلامت تھا، مزدوری ہی کرنی پڑتی تھی، پہاڑ کے پتھر ہی ڈھو ڈھو کے لانے پڑتے تھے، ایمان تو سلامت تھا، لیکن یہاں تو ایمان ہی چلا گیا۔ تو اس سے بڑا ظلم تو یہ تھا ان کے اوپر، کیونکہ یہ افعال ان سے بعد ایمان سرزد ہوئے۔ کہ یہ کام کب ہوئے؟ ایمان لانے کے بعد، اور جب ایمان لانے کے بعد اگر کوئی ایسا کام کرے تو اسی کو مرتد کہتے ہیں، اسی کو مرتد کہتے ہیں، اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ اس لیے مستحق تو اس کے تھے کہ عذاب الہی انہیں مہلت نہ دے۔ وہ حقدار کس کے تھے؟ پوجا کی تھی، تو ان کی سزا تو یہی تھی کہ اللہ کا عذاب فوراً آ جائے اور ان کو ختم کر دے، یہ سزا تھی ان کی۔ لیکن اللہ نے ان کو اس طریقے سے نہیں کیا، اور فی الفور
ہلاکت سے، کفر پر ان کا خاتمہ ہو جاتا۔ اگر اللہ فوراً ان کو سزا دے دیتا، عذاب نازل کر دیتا، تو جتنے لوگوں نے پوجا کی مشرک تو ہو گئے تھے، اب عذاب آتا اسی میں مر جاتے تو خاتمہ کس پر ہوتا؟ کفر پر ہوتا، کافر ہو کر کے مرتے، کافر ہو کر کے مرتے۔ لیکن حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی بدولت انہیں توبہ کا موقع دے دیا گیا۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے ذریعے سے، وسیلے سے جتنے بھی مجرم تھے سب کو توبہ کا موقع ملا۔ اور توبہ کیسے ہوئی؟ قتل ہو کر کے، تو توبہ کا موقع انہیں دے دیا گیا۔ یہ اللہ کا بڑا فضل تھا۔ حقدار کس کے تھے کہ فوراً ان کو قتل کر دیا ہے، فوراً ہی کفر پر ہی وہ مر جائیں، لیکن اللہ نے توبہ کا موقع دیا۔ قتل ہوئے لیکن شہید ہو کر کے، اللہ نے یہ ذریعہ بنایا کہ شہید ہوئے، قتل ہوئے تو۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں نجات دی تاکہ تم احسان مانو۔ بار بار اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں پر یہ انعام کیا تو تاکہ تم احسان مانو۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کی استعداد فرعونیوں کی طرح باطل نہ ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل کی جو استعداد تھی وہ فرعونیوں کی طرح باطل نہیں دینی۔ ان کا عقیدہ فرعونیوں کے جیسا نہیں تھا کہ فرعون تو پھر گئے، فرعونی تو پھر گئے تھے، اس کو خدا ماننے لگے تو خدا سے پھر گئے تھے۔ لیکن یہ لوگ پکا ہی بالکل بچڑے کی پوجا نہیں کہ بہکاوے میں آ گئے تھے، سامری کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ اس لیے تو استعداد جو تھی ان کی فرعونیوں کی طرح باطل نہیں ہوئی تھی، اور ان کی نسل سے صالحین پیدا ہونے والے تھے۔ ان کی نسل سے صالحین نیک لوگ پیدا ہونے والے تھے۔ چنانچہ اس میں ہزارہا بنی صالح پیدا ہوئے، ہزارہا بچے نیک اور صالح پیدا ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ ان کو قتل ہونا ہوا کیسے؟ شہید ہو کر کے وہ کیا قتل ہوئے، اور 70,000 کے بعد ان کو جو باقی رہ گئے تو ان کو معافی بھی مل گئی۔ تو اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان میں نیک لوگ پیدا ہونے، ان کی نسل میں نیک لوگ پیدا ہونے والے تھے، برخلاف فرعونی کے۔ فرعونی جو تھے وہ تو بالکل ہی ایمان سے چلے گئے تھے، تو ان کو دریا میں غرق کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آؤ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، توریت عطا فرمائی۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچھڑا بنا کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، یعنی اللہ کی طرف آؤ، توبہ کرو، اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ جب ایک دوسرے کو قتل کا حکم ہوا تو یہی قتل ان کے لیے کفارہ تھا، جرم کی سزا تھی۔ یہ قتل جو تھا یہ ان کے لیے جرم کی سزا تھی، یہ ان کا کفارہ تھا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، یہ جو تم نے کام کیا کہ قتل کرنے کا جو حکم دیا اللہ نے، تم نے سر تسلیم خم کر لیا، قبول کر لیا، تو جتنے بھی قتل ہوئے ہیں یہ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ کیا ہے؟ پسندیدہ ہے۔ اور اس طریقے پر جو تم نے توبہ کی ہے، اس توبہ کو اللہ نے قبول بھی فرما لیا ہے۔ اور پھر اللہ ارشاد اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول بھی کر لیا ہے، لہٰذا اب تمہارا اس کا جرم نہیں ہے۔ جب بنی اسرائیل نے توبہ کی اور کفارہ میں اپنی جانیں دے دیں، کفارے کے اندر اپنی جانیں دے دیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں گوشالہ پرستی کی عذر خواہی کے لیے حاضر لائیں۔ گوشالہ پرستی کے لیے جو گوشالہ جنہوں نے پوجا کی تھی، تو اب
اس کے عذر کے لیے کہ معافی مانگنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو لایا جائے، سامنے لایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں سے 70 آدمی کو منتخب کر کے طور پر لے گئے اور وہاں کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے جب تک خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ اب ان کی جب توبہ قبول کرانی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس قوم سے لوگوں کو چن لو اور اسے طور پہاڑ پر لے آؤ تو ہم وہاں پہ ان کی توبہ قبول کریں گے۔ لیکن یہ لوگ ایسے تھے کہ جب طور پہاڑ پر پہنچے تو کہنے لگے نہیں، ہم تو نہیں مانیں گے جب تک خدا کو دیکھیں گے نہیں، ہم تو نہیں مانیں گے جب تک خدا کو دیکھیں گے نہیں۔ تو جب ان لوگوں نے ایسا کہا اللہ کا جلال ان کے اوپر نازل ہوا، فوراً ہی ایک ہی جھٹکے میں 70 کے 70 سب مر گئے۔ 70 کو حضرت موسیٰ علیہ السلام چن چن کر لے گئے تھے، سارے کے سارے مر گئے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ اپنی قوم میں جا کر کیا کہوں گا کہ طور پہاڑ پہ لا کر سب کو ختم کر دیا میں نے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا اب کیا کرنا ہے؟ تو اللہ نے اپنے حکم سے ان کو واپس زندہ فرما دیا، سارے کے سارے واپس زندہ ہو گئے۔ اور پھر اس طریقے سے بات آگے بڑھی، انشاءاللہ پھر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، علم کی لازوال دولت سے مالا مال فرما، ایمان کے ساتھ رکھ، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔